بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ معاصر نثری ادب کے حوالے سے آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے ڈرامہ چاند گرہن۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں اصغر ندیم سید۔ اس کا ہم تجزیاتی مطالعہ پیش کریں گے۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اصغر ندیم سید کا تعارف۔ اصغر ندیم سید 14 جنوری 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک پاکستانی ڈرامہ نویس، ٹی وی ڈرامہ نویس، مصنف اور شاعر ہیں۔ ڈرامہ ایک ایسی کہانی یا قصے کو کہتے ہیں جو اداکاری کے لیے لکھا جائے یا اداکاری کے ذریعے پیش کیا جائے۔ یہ لفظ یونانی لفظ ڈراؤما سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب حرکت، عمل یا فعل ہے۔ ڈرامہ میں کرداروں کے ذریعے کہانی پیش کی جاتی ہے جس میں مکالمے اور عمل شامل ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کا خلاصہ: چاند گرہن ڈرامہ 1991 میں لکھا گیا۔ یہ ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش ڈرامہ تھا۔ ڈرامہ چاند گرہن پاکستانی سماج میں جاگیردارانہ نظام، سیاسی بدعنوانی، طبقاتی تقسیم، خواتین کے استحصال اور آزاد صحافت جیسے اہم موضوعات کو فکشن کے پیراۓ میں پیش کرتا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار لال حسین شاہ ہے، ایک زوال پذیر جاگیردار جو اپنی خاندانی روایات اور طاقت کو بچانے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ اس کا بیٹا جہانیاں شاہ نئی نسل کا نمائندہ ہونے کے باوجود انہی فرسودہ اقدار کا وارث ہے اور سیاسی شکست کے بعد انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ناصر ایک نوجوان صحافی ہے جو سچ کی تلاش اور سماجی انصاف کے لیے کوشاں ہے۔ ناصر کو طاقتور طبقے کے ظلم، کرپشن اور سچ چھپانے کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی سوچ نئی نسل کے ان نوجوانوں کی ترجمانی کرتی ہے جو تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ شہر بانو، گل بہار، شیریں اور امیر النساء جیسے کردار عورت کی مختلف شکلوں میں مظلومیت اور مزاحمت کو اجاگر کرتے ہیں۔ کوئی خاندانی جبر سہتی ہے، کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ بنتی ہے اور کوئی معاشرتی بیڑیاں توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کے ذریعے خواتین کے سماجی کردار اور داخلی قوت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ کمال حسین، جو ناصر کا باپ ہے، اور خانم جیسے کردار پرانے نظام کے محافظ ہیں جو چالاکی اور موقع پرستی سے ہر نظام میں اپنی جگہ بناتے ہیں، جبکہ دلبر جیسے کردار اخلاقی پستی کی علامت ہیں۔ اختتامیہ میں اگرچہ ظلم کا راج قائم رہتا ہے، لیکن ناصر اور اس جیسے باشعور نوجوان کرداروں کی جدوجہد امید کی کرن دکھاتی ہے کہ یہ سماج ایک دن ضرور بدل سکتا ہے۔ ڈرامے کا عنوان چاند گرہن بھی اسی علامتی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ ظلم و تاریکی وقتی ہے، روشنی پھر ابھرے گی۔ یہ نہ صرف ایک سنسنی خیز کہانی ہے بلکہ فکری طور پر ایک بھرپور سماجی اور سیاسی بیانیہ بھی پیش کرتی ہے۔ ذیل میں اس کے اہم فکری نکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، جاگیردارانہ نظام کی زوال پذیری۔ ڈرامہ چاند گرہن میں جاگیردارانہ نظام کی زوال پذیری کو ایک مرکزی موضوع کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لال حسین شاہ کی شخصیت اس روایتی نظام کی علامت ہے جو صدیوں سے اقتدار، زمین، خاندانی وقار اور طبقاتی تفریق پر قائم تھا۔ وہ ایک ایسا کردار ہے جو اپنی ماضی کی عظمت، خاندانی شان و شوکت اور اختیار کے سہارے موجودہ حالات کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے، مگر نئے سماجی، سیاسی اور فکری تغیرات کے سامنے اس کی حیثیت کمزور پڑتی جاتی ہے۔ ڈرامے میں اس کے ڈائیلاگ دیکھیے۔ خادم: ارے کیا بولتا ہے، پولنگ اسٹیشن 13 کا نتیجہ بول رہا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 600 ووٹ کا فرق، بابا یقین نہیں آتا۔ بخشش: ہر اسٹیشن سے ایک جیسا نتیجہ آ رہا ہے۔ خادم: شاہ جی کو کچھ اندازہ ہے ورنہ ضرور پوچھتے۔ بخشش:
بخش مگر یہ تو شاہ جی کی آبائی سیٹ ہے، وہاں سے کیسے ہار سکتے ہیں؟ مطلب یہاں پہ جو لال حسین شاہ جو ووٹ تھے، الیکشن تھا، اس میں وہ ہار گئے، اپنی ہی آبائی سیٹ پہ ہار گئے، مطلب ایک جاگیردار ہار گیا تو اس پر یہ اس کے جو ملازم ہے وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ مصنف اسی صورتحال کو اس طرح بیان کرتے ہیں: لال حسین جہانیاں شاہ، لوگ مجھ سے سیاست سیکھتے ہیں، تو نے مجھ سے کچھ نہیں لیا۔ جہانیاں: اس سیاست میں سیکھنے والی کون سی بات ہے بابا سائیں؟ لال حسین: نہ سیکھنے کا نتیجہ دیکھ لیا تم نے۔ اب یہاں پہ باپ اور بیٹے میں ایک ڈائیلاگ ہے جس میں لال حسین کہتا ہے کہ سیاست سیکھنے والی چیز ہوتی ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتا، بلکہ وہ ظلم کرنے پر، جس طرح جاگیردار ظلم کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، سیاسی کرپشن اور منافقت۔ ڈرامہ چاند گرہن میں سیاسی کرپشن اور منافقت کو نہایت مؤثر انداز میں موضوع بنایا گیا ہے۔ جہانیاں جیسے کردار دراصل ان سیاسی عناصر کی نمائندگی کرتے ہیں جو سیاست کو عوامی خدمت کا ذریعہ نہیں بلکہ ذاتی اقتدار، انتقام اور مفادات کے تحفظ کا آلہ سمجھتے ہیں۔ جہانیاں کا کردار محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک سیاسی ذہنیت کی علامت ہے جو عوامی نعروں، اصلاحات اور نظریات کا سہارا لے کر در حقیقت ذاتی فائدہ حاصل کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ جہانیاں کا کردار اس منافقانہ روش کا نمائندہ ہے جو انقلابی لبادے میں چھپ کر وہی کام کرتا ہے جو فرسودہ نظام کے محافظ کرتے آئے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائیلاگ دیکھیں: دیہاتی: یہ لو سائیں، اپنی امانت سنبھالو، بڑی مشکل سے قابو آیا ہے، نمبردار بنا پھرتا ہے۔ جہانیاں شاہ: نمک خوار ہو کر نمک حرامی کرتے ہو، ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہو، چیئرمین بننا ہے، بولو۔ مطلب اب یہاں پہ جو جہانیاں شاہ کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے تھے، جہانیاں شاہ انہیں پکڑتا تھا اور انہیں مار دیتا تھا۔ نمبر 3، عورت کا استحصال اور مزاحمت۔ ڈرامہ چاند گرہن میں عورت کا استحصال ایک اہم فکری موضوع کے طور پر ابھرتا ہے۔ شہر بانو، شیری، گل بہار اور امیر النساء جیسے کردار مختلف طبقات اور حالات سے تعلق رکھتی ہوئی بھی ایک مشترکہ جبر کا شکار ہیں، کبھی سماجی رسم و رواج کے ہاتھوں، کبھی مردانہ تسلط کے تحت اور کبھی طاقت کے سیاست کا نشہ بن کر۔ ان خواتین کے ذریعے ڈرامہ عورت کی بے بسی، استحصال اور خاموش اذیت کو بے نقاب کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے اندر موجود مزاحمت اور خود شوری کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ شہر بانو کی خودداری، شیری کی ہمت، گل بہار کی دانائی اور امیر النساء کی خاموش بغاوت، یہ سب عورت کے اس نئے کردار کی نمائندگی کرتے ہیں جو صرف مظلوم نہیں بلکہ رد عمل دکھانے والی اور اپنی شناخت کے لیے لڑنے والی بھی ہے۔ مثلاً لال حسین اپنی بیٹی کو کہتا ہے: لال حسین شاہ، یاد رکھنا تم لال حسین شاہ کی بیٹی ہو، اپنے بارے میں جب بھی سوچنا اس نام کا سامنے رکھ کر سوچنا۔ شہر بانو: میں سمجھی تھی تعلیم نے مجھے عام آدمی بنا دیا ہے، مگر میں تو ابھی تک ایک بڑے جاگیردار کی بیٹی ہوں۔ یعنی کہ یہاں پہ لال حسین اس کو کہہ رہا تھا کہ جو اپنا کلاس فیلو ہے اس سے دور رہو کیونکہ تم ایک بڑے جاگیردار کی بیٹی ہو۔ ایک اور جگہ عورت کی استحصال کے حوالے سے ڈائیلاگ دیکھیں، اس میں ایک لڑکی کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ دلال: بہت چھانٹ کے یہ پیس آپ کے لیے لایا ہوں۔ گاہک: کیا نام ہے تمہارا؟ امیر النساء کہتی ہے: امیر النساء میرا نام ہے۔ گاہک: کچھ پڑھی لکھی بھی ہے کہ نہیں؟ دلال: ارے صاحب، آپ نے اس کو افسری دینی ہے کیا؟ مطلب کہ یہاں پہ ایک عورت کو بیچا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں مکمل جو پڑھائی لکھائی یا اس کی جو ہائٹ ہے، بال ہیں، اس کے بارے میں مسلسل بات ہو رہی ہے۔ نمبر 4، طبقاتی تقسیم اور سماجی ناہمواری۔ ڈرامہ چاند گرہن میں امیر اور غریب کے فرق کو بہت صاف انداز میں دکھایا گیا ہے۔ جاگیردار اور مزدور، طاقتور اور کمزور کے بیچ صرف دولت کا فرق نہیں بلکہ سوچ، اخلاق اور رویے کا بھی فرق ہے۔ ناصر ایک عام گھرانے سے تعلق رکھنے والا پڑھا لکھا اور بااصول نوجوان ہے، جبکہ شہر بانو ایک بڑے جاگیردار خاندان کی بیٹی ہے۔ ان دونوں کے درمیان محبت ہونے کے باوجود ان کا تعلق طبقاتی فرق کی دیوار سے ٹکرا کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف پیسہ نہیں بلکہ معاشرتی حیثیت اور ذہنیت بھی لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتی ہے۔
ہے۔ اس طرح ڈرامہ یہ بات سمجھاتا ہے کہ طبقاتی فرق انسان کی زندگی، رشتوں اور خوابوں پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے ڈائیلاگ دیکھیں۔ ناصر، اس کو شہر بانو اور ناصر کا ڈائیلاگ ہے۔ ناصر: میں تمہاری طرح اس دنیا کو بھی خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہر بانو: ایک اخبار کے ذریعے تم یہ کام نہیں کر سکتے، وہ بھی کون سا تمہارا اپنا اخبار ہے، تمہارے باپ کا ہے۔ ناصر: خواب دیکھنا بعض اوقات عمل سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ شہر بانو: کیا تم سمجھتے ہو ان حالات میں ہم دونوں ساتھ چل سکتے ہیں، یعنی جاگیردار لال حسین شاہ کی بیٹی اور ایک خواب دیکھنے والا صحافی۔ یہ ڈائیلاگ طبقاتی کشمکش کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 5، صحافت اور سچ کی تلاش۔ ڈرامہ چاند گرہن میں صحافت کو سچ کی تلاش اور ظلم کے خلاف مزاحمت کے لیے ایک مؤثر ذریعے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ناصر، جو ایک ایماندار اور حساس نوجوان صحافی ہے، طاقتور طبقے کی کرپشن، منافقت اور ظلم کو بے نقاب کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ اس کا کردار ان صحافیوں کی علامت ہے جو دباؤ، لالچ اور خطرات کے باوجود سچائی کا علم بلند رکھتے ہیں۔ ناصر اور اس کے والد کمال کے درمیان ہونے والی گفتگو میں میڈیا کے کردار پر گہری روشنی ڈالی گئی ہے۔ کمال، جو خود بھی صحافت سے وابستہ رہ چکا ہے، اپنے بیٹے کو حقیقت پسندی، دیانت اور ذمہ داری کا سبق دیتا ہے، جبکہ ناصر نئی نسل کی بے باکی، جوش اور تبدیلی کی امید کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ مکالمے ظاہر کرتے ہیں کہ سچی صحافت قربانی مانگتی ہے اور یہی اس کی اصل روح ہے۔ اس کے حوالے سے باپ اور بیٹے کے درمیان ڈائیلاگ دیکھیں۔ ناصر: جی ابو، آپ نے بلایا ہے۔ کمال: یہ اخبار تمہارے خیالات کے پرچار کے لیے نہیں ہے۔ ناصر: میں نے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ کمال: سچ لکھنے کے لیے اپنا الگ اخبار نکالو، یہاں وہی چھپے گا جو چھپنا چاہیے۔ ناصر: یاد رکھیں، سچی خبر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، وہ پہلے سے زیادہ بڑا سچ بن کے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 6، نسلوں کا تصادم۔ ڈرامہ چاند گرہن میں نسلوں کے درمیان نظریاتی تصادم کو ایک اہم فکری موضوع کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کمال حسین اور ناصر کی گفتگو اس ٹکراؤ کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں ایک طرف پرانی نسل کا تجربہ، احتیاط اور مصلحت ہے، تو دوسری طرف نئی نسل کی بے باکی، سچائی کی لگن اور تبدیلی کی خواہش ہے۔ کمال حسین صحافت میں وقت گزار چکا ہے اور جانتا ہے کہ طاقتور طبقے سے ٹکر لینا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ناصر کو محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے، مگر ناصر، جو معاشرتی ناانصافیوں، سچائی کو چھپانے کی سازشوں کو قریب سے دیکھ چکا ہے، سمجھوتہ کرنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ یہ تصادم نہ صرف دو شخصیات کے درمیان ہے، بلکہ ایک سوچ، ایک طرز فکر اور ایک سماجی تبدیلی کی علامت ہے۔ یہاں نئی نسل جمود کو توڑ کر ایک بہتر اور انصاف پر مبنی معاشرے کی تعمیر چاہتی ہے۔ اس حوالے سے ناصر اور کمال کے درمیان دوبارہ ڈائیلاگ دیکھیں۔ ناصر: میں آپ سے زیادہ حقیقی دنیا میں رہتا ہوں، آپ دنیا کو اپنے چھوٹے سے اخبار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کمال: دنیا کی جو تصویر میرا چھوٹا سا اخبار دکھاتا ہے وہی اصل دنیا ہوتی ہے۔ ناصر: یہ کاغذ کی دنیا، بے اعتبار لفظوں کی جادوگری کو آپ دنیا کہتے ہیں۔ کمال: دیکھو، اتنا سیاست کرنے کا شوق ہے تو پھر سیدھی طرح سیاست میں آ جاؤ۔ ناصر: آپ سیاست کو نفع بخش کاروبار سمجھتے ہیں، جبکہ میں اسے عبادت سمجھتا ہوں۔ مجھے ایسی سیاست نہیں کرنی جو رشوت اور پرمٹوں کا جمعہ بازار لگا دے۔ نمبر 7، طاقت اور خوف۔ ڈرامہ چاند گرہن میں طاقت اور کمزوری کے درمیان جاری کشمکش کو گہرائی سے پیش کیا گیا ہے، خاص طور پر جہانیہ جیسے کردار کے ذریعے جو اپنی رعایا پر ظلم و جبر کے ذریعے اپنی طاقت قائم رکھتا ہے۔ وہ لوگوں کو خوفزدہ کر کے خاموشی پر مجبور کرتا ہے تاکہ اس کی سیاسی طاقت اور جاگیردارانہ تسلط قائم رہے، لیکن اس جبر کے خلاف ناصر جیسے باشعور اور باحوصلہ کردار سامنے آتے ہیں جو سچائی کے اظہار اور مظلوموں کی آواز بننے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ لال حسین: یہ اب نہیں ہوگا، غور سے سن لے، اگر آئندہ تو نے کسی مظاہرے پر ہاتھ یا اس کی عورت پر آنکھ اٹھائی تو تجھے علاقے سے نکال دوں گا۔ جہانیہ: اس سے تو اچھا ہے آپ سیدھی طرح زمینیں مزاروں کے نام لکھ دیں اور خود شہری بن جائیں۔
اب یہاں پہ لال حسین اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، لیکن جو سمجھا رہا ہے اس میں دیکھیں کہ وہ اپنے مزاروں پر ظلم بھی کر رہا ہے اور ان کی عورتوں کے ساتھ ناانصافی بھی کر رہا ہے، اور جہانیہ شاہ اس چیز کو نہیں مان رہا بلکہ ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ نمبر 8، امید اور مزاحمت کا پیغام۔ اگرچہ چاند گرہن جیسے ڈراموں کا عمومی ماحول تاریک، مایوس اور ناانصافی سے گھرا ہوا ہے، لیکن ناصر جیسے کردار اس ماحول میں امید کی کرن بن کر ابھرتے ہیں۔ ان کی جدوجہد، قربانیاں اور سچ کی لگن اس بات کا ثبوت ہے کہ تبدیلی ممکن ہے۔ ظلم، منافقت اور طاقت کے اندھیروں کے باوجود وہ روشنی کی تلاش جاری رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کا عنوان چاند گرہن علامتی طور پر نہ صرف اندھیرا بلکہ اس کے بعد آنے والی روشنی کا پیغام بھی دیتا ہے۔ ہر چاند گرہن کے بعد چاند پھر روشن ہوتا ہے، اور یہ ڈرامہ بھی اسی پیغام کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ اگر سچائی کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے تو اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ اس حوالے سے ناصر اور اس کے دوستوں کے ڈائیلاگ دیکھیں۔ ناصر: اپنے غصے کو اپنی طاقت بناؤ پھر دیکھو۔ محمود: کیسے طاقت بنائیں؟ ناصر: جب سب بھوکے مل جاتے ہیں تو ایک بھی بھوکا نہیں رہتا، زنجیر کی کڑیوں کی طرح خود کو جوڑو۔ ناصر: اگر ہماری آواز ایک ہو اور ہماری طاقت ایک ہو جائے تو سب ممکن ہے۔ یہاں پر ناصر اور اس کے دوست مل کر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ فکری حوالے سے محاصل: ڈرامہ چاند گرہن پاکستانی معاشرے کے سیاسی، سماجی اور اخلاقی زوال کی عکاسی کرتا ہے، جس میں جاگیردارانہ تسلط، سیاسی کرپشن، صحافت کی جدوجہد، طبقاتی تفریق، عورت کا استحصال اور نئی نسل کی بیداری جیسے موضوعات گہرائی سے پیش کیے گئے ہیں۔ یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ کس طرح طاقتور افراد کمزوروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سچائی اور تبدیلی کے خواہاں کردار جیسے ناصر، شہربانو اور دیگر اس خاموشی کو توڑ کر امید کی کرن بن جاتے ہیں۔ کہانی اگرچہ تاریکی سے شروع ہوتی ہے مگر اختتام پر یہ پیغام دیتی ہے کہ ظلم کتنا بھی گہرا ہو بالآخر روشنی ابھرتی ہے، اور ہر چاند گرہن کے بعد چاند ضرور روشن ہوتا ہے۔ فنی جائزہ: پلاٹ: ڈرامہ چاند گرہن کا پلاٹ ایک پیچیدہ مگر مربوط سیاسی اور سماجی بیانیے پر مشتمل ہے، جو طاقت، اخلاق، محبت، استحصال اور بغاوت جیسے موضوعات کے گرد گھومتا ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار لال حسین شاہ ایک روایتی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جو عوامی ہمدردیوں، مذہبی جذبات اور خاندانی اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اقتدار کی سیاست کرتا ہے۔ اس کے بیٹے ناصر اور قریبی رشتہ داروں جیسے شہربانو، امیر النساء، گل بہار اور شیریں کے ذریعے سماج کی مختلف پرتیں اور عورت کا استحصال نمایاں ہوتا ہے۔ دوسری طرف جہانیہ جیسے باغی اور شعور یافتہ نوجوان کردار طبقاتی ناانصافی، سیاسی منافقت اور اخلاقی زوال کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ ڈرامہ ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جہاں طاقتور طبقات اپنے مفادات کے لیے اخلاقیات کو رونتے ہیں، اور کچھ کردار اس نظام کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے تصادم، قربانی، خود احتسابی جیسے عناصر ابھرتے ہیں۔ یوں چاند گرہن کا پلاٹ علامتی، تہدار اور فکری سطح پر گہرائی لیے ہوئے ہے۔ اصغر ندیم سید کا ڈرامہ چاند گرہن فنی اعتبار سے اردو ڈرامے کی ایک اعلیٰ مثال ہے، جو اپنے اسلوب، ساخت، مکالمات، منظرنامے اور علامتی اظہار کے ذریعے نہ صرف ایک کہانی بیان کرتے ہیں بلکہ گہرے تہذیبی، فکری اور جمالیاتی سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ ذیل میں اس ڈرامے کا فنی مطالعہ تفصیل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلاٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2 پہ اسلوب نگارش: اصغر ندیم سید کا اسلوب سنجیدہ، فکری اور علامتی ہے۔ وہ واقعات کو صرف بیان نہیں کرتے بلکہ ان میں معنی کی کئی پرت چھپا دیتے ہیں۔ زبان فصیح، بامحاورہ اور طبقاتی کرداروں کے مطابق ہے۔ جاگیردار، عالم، مزدور یا عورت، ہر کردار کی بول چال اس کی تہذیبی شناخت کی مظہر ہے۔ مکالمہ نگاری: ڈرامے کے مکالمے فنی ساخت کا بنیادی ستون ہیں۔ ان میں فلسفہ اور احتجاج، کردار کی ذہنی کیفیت کا اظہار، سماجی تضاد کا آئینہ اور ناظر کو جھنجھوڑنے والا طنز موجود ہے۔ مثلاً لال حسین شاہ جیسے کردار کا انداز خطیبانہ ہے، بلکہ جہانیہ کا لہجہ باغیانہ اور جذبے سے لبریز ہے۔ مکالمے کرداروں کی فکری سطح کے ساتھ ساتھ معاشرتی تناظر بھی واضح کرتے ہیں۔
یہاں آپ ڈائلاگ میں اوپر میں نے ہر پوائنٹ کے اندر جو فکری حوالے سے ہے میں نے ڈائلاگز لکھے ہیں، آپ کوئی بھی ڈائلاگ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 منظر نگاری۔ ڈرامے میں مناظر محض واقعات کا تسلسل نہیں بلکہ ایک علامتی سطح رکھتے ہیں۔ پرانی حویلی نما گھر کا پس منظر جاگیردارانہ نظام کا استعارہ ہے۔ کمرے، دروازے، چراغ، آئینہ، قفل یہ سب علامتی اشیاء ہیں جن سے بندش، قید، جبر اور اندھیرے کا تاثر ابھرتا ہے۔ یہ روشنی اور تاریکی کا بابر ذکر فکری کشمکش کا علامتی اظہار ہے۔ کردار نگاری۔ کردار نگاری ڈرامے کا اہم فنی پہلو ہے۔ ہر کردار ایک خیال یا فکر کی نمائندگی کرتا ہے۔ جیسے لال حسین شاہ مذہب، طاقت اور جاگیرداری کا نمائندہ ہے۔ شہر بانو روایتی عورت اور اندر سے بیدار روح ہے۔ جہانیاں نئی نسل کا بغاوت زدہ شعور ہے۔ گلبہار میر النساء شیری مختلف طبقاتی عورتوں کی زندگی کا آئینہ دار ہیں۔ ناصر شعور خلاص مگر کمزور عملی وجود کا پیکر ہے، اور کرداروں میں تضاد، داخلی کشمکش اور ارتقا پایا جاتا ہے جو انہیں محض جامد علامت نہیں رہنے دیتے۔ اس حوالے سے بھی اگر آپ نے کوئی ڈائلاگ لکھنا ہے، کوئی مکالمہ لکھنا ہے تو اوپر والے 8 نکات میں سے کسی ایک کا بھی مکالمہ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ تکنیک اور فنی تجربے۔ ڈرامے میں خود کلامی اور بیانیہ انداز جیسے تکنیکی تجربات موجود ہیں۔ بعض مقامات پر اکیلا مکالمہ کے ذریعے کردار کے داخلی خیالات کو نمایاں کیا گیا ہے جو جدید ڈرامے کی بڑی خوبی ہے۔ بیانیہ میں کہیں کہیں مصنف کی آواز محسوس ہوتی ہے جو مکالموں کے ذریعے سوالات اٹھاتا ہے یا شعور کو جھنجھوڑتا ہے، تاہم یہ مداخلت چبھنے والی نہیں بلکہ فکری تحریک کی صورت میں آتی ہے۔ اختتامیہ اور فنی تاثر۔ ڈرامے کا اختتام غیر فیصلہ کن ہے جو ناظر کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کوئی حتمی فتح یا شکست واضح نہیں مگر ایک فکری جھٹکا ضرور ملتا ہے جو فنی حسن کی علامت ہے۔ نتیجہ: چاند گہن فنی لحاظ سے اردو ڈرامہ نگاری کا ایک درخشاں نمونہ ہے جو کہانی کو محض تفریحی نہیں بناتا بلکہ فکری مکالمے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس کی علامتیں، مکالمے، ساخت، کردار اور منظر سب مل کر ایک مکمل فنی تجربہ فراہم کرتے ہیں جو ناظر کو محض دیکھنے پر نہیں بلکہ سوچنے، سوال اٹھانے اور خود سے مکالمہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا جی، یہاں اب میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے تقریباً 8 فکری پوائنٹ اور اتنے ہی فنی پوائنٹ پیش کیے ہیں اور مکالموں کے ذریعے یعنی مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ڈرامہ چاند گرہن کا تجزیاتی مطالعہ پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔